بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تجوید کلاس میں خوش آمدید۔ لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل چینل اور لرن اینڈ ٹیچ فیس بک پیج آپ واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو اس سرگرمی میں شامل ہونے پہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تجوید میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو آسان انداز میں تجوید سکھائی جائے گی۔ تجوید کیا ہے؟ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے اصول۔ پہلے ہم 2 اصول سیکھ چکے ہیں۔ اس میں 7 اسباق ہیں: مخارج، حرکات، قلقلہ، مدات، اظہار، غنہ، اخفاء۔ ان میں سے 2 ہم نے ٹک کر دیے ہیں کہ یہ 2 سبق ہمارے پچھلے 2-3 لیکچرز میں ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا یہ چوتھا لیکچرز ہے اور اس کے اندر ہم قلقلہ پڑھیں گے۔ ان قلقلے کا تعلق بھی حرکت کے ساتھ ہے۔ یہ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ قل قل قل، آپ نے کبھی اس طرح کی آواز سنی ہے؟ یہ کب آتی ہے؟ تو پانی جب بوتل کے تنگ منہ سے نکلتا ہے تو یہ قل قل کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی حرف پر جزم پڑھنے سے قلقل کی آواز پیدا ہو تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ اگر ہم پیدا نہیں کریں گے تو ہم عربی تلفظ کی خوبصورتی میں کمی کر دیں گے۔ یہ بڑا اہم ہے۔ یہ بھی سبق خوبصورت کرنا چاہیے اور انسان کو جو بھی کام ہو وہ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، حتی المقدور یہ کوشش ہو۔ تو آج ہم آپ کو قلقلہ سکھائیں گے کہ کن حروف پہ قلقلہ ہوتا ہے۔ 5 حروف قلقلہ ہیں جن پر جزم آئے تو قلقلہ ہوتا ہے، یا جس پر رک جائیں، جزم نہ بھی آئے لیکن رک جائیں لفظ ادا کرتے ہوئے تو اس میں قلقلہ کی آواز پیدا ہوتی ہے، خصوصیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک ہے قوف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ بتایا جاتا ہے کتب جدن، کتب جدن۔ یہ 5 حروف ہیں جن کو جب ساکن پڑھیں گے یا ان پر رکیں گے تو قلقلہ پیدا ہوگا۔ کیسے؟ اب ہم اس پر شروع میں زبر اور اس پر جزم دے رہے ہیں۔ پڑھیں گے اق، اط، اب، اج، اد، اد، اج۔ اگر پڑھیں گے اس کو اد، زبان جڑی رہے گی تو یہ غلط ہو جائے گا، معنی نہیں بدلے گا لیکن حسن میں تبدیلی آ جائے گی۔ اد کی بجائے پڑھیں گے اد، اج، زبان جڑی نہیں رہے گی، اج یوں کریں گے۔ اب، اس کو اب نہیں پڑھیں گے، ہونٹ جڑے نہیں رہیں گے، جڑ کے الگ ہو جائیں گے، آواز رک کے آگے نکل جائے گی۔ اب، اط، اط، زبان جمی نہیں رہے گی، ات یوں نہیں ہوگا، اط۔ اق، اس کے مقابلے میں اگر یہ کاف ہو، اک، یہاں زبان رک جائے گی، اک جڑی رہے گی۔ اس طرح ات، یہ تا ہے، تا کی بجائے تا ہے، ات، تو زبان جڑی رہے گی۔ اگر اس کو ات پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کی ساتھ مشابہت کر دی اس کو، ات، ات۔ اس طرح ہے اب، اب یا اف، اف، تو زبان جڑی رہے گی، اب ہونٹ لگ کے الگ ہو جائیں گے، اب، اج۔ اور ایک ہے اخ، اح، اخ، اح، اج۔ دیکھیں زبان تالو سے لگی اور فوری ہٹ گئی، اج۔ اور اس میں ایسا نہیں ہے، اد۔ اور ایک ہے اد، اد میں زبان جڑی رہی ہے، اد اس کے اندر زبان لگ کے ہٹ گئی ہے۔ تو یہ 5 حروف ایسے ہیں جن میں زبان یا ہونٹ یا جہاں سے بھی وہ حرف ادا ہو رہا ہے وہ دونوں اعضاء لگ کے فوری ہٹ جائیں گے تو قلقل کی آواز پیدا ہوگی۔ یہ ہیں حروف قلقلہ۔ عام طور پہ ہم جو عربی میں غلطی کرتے ہیں وہ لام پہ بہت قلقلہ کر جاتے ہیں، جیسے ال، اس کو ال پڑھ جاتے ہیں، جیسے ال ہونا چاہیے، مثلا الحمد، الحمد، اس کو کیا پڑھ جاتے ہیں؟ الحمد، الحمد۔ لام پہ بھی قلقلہ ہو رہا ہے، میم پہ بھی قلقلہ کر رہے ہیں، الحم،
یہ دونوں غلط ہیں. کیا ہونا چاہیے؟ الحمد، الحمد. اگر ہوتا اقترب، 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 اب یہاں قلقلہ ہوگا. اب اگر اس کو کریں گے اقترب تو یہ غلط ہو جائے گا. اقترب معنی نہیں بدلے گا لیکن خوبصورتی میں فرق آئے گا. اب یہاں با آخر پہ آیا ہے. میں نے کہا تھا کہ جب یہ لفظ کے آخر میں آئے اور وہاں آپ رکیں، سانس آپ کا ٹوٹ جائے تو تب بھی قلقلہ ہوگا. اس کو پڑھیں اقترب، اقترب، اقترب. سورہ اخلاص میں خاص طور پہ غلطی کر رہے ہیں لوگ. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، زبان جوڑے رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں قلقلہ ہوگا. کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. احد، احد زبان جوڑ دیں گے، جڑی رہے گی، یہ غلط ہو جائے گا. اس طرح سورۃ اللہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، تب یہاں قلقلہ ہوگا، شد بھی ہے اور با بھی ہے. بعض لوگ کرتے ہیں تب ہونٹ جوڑے رکھتے ہیں تو وہ ایک حرف کم کر رہے ہیں، دوسرا قلقلہ بھی نہیں کر رہے. تب یہ بھی غلط ہو جائے گا. تبت یدا ابی لہب وتب، تب، تب کر دیں، قلقلہ تو کر دیا لیکن شد اس نے چھوڑ دی. شد تب پیدا ہوگی جب آپ شدت اختیار کریں. تب اس طرح چھوڑیں گے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. کسب، کسب، کسب یہ غلط ہے، کسب یہ ٹھیک ہے. ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لہب. لہب، لہب یہ قلقلہ کریں گے، لہب یہ غلط ہو جائے گا. وامرأته حمالة الحطب، حطب، حطب یہاں قلقلہ کریں گے چونکہ یہاں ہم رک رہے ہیں حرف قلقلہ پر. فی جیدها حبل من مسد، سد، مسد یہاں دال پہ قلقلہ کریں گے، مسد زبان جوڑے نہیں رکھیں گے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق حروف قلقلہ کا. حرف قلقلہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ. تو ہم نے کہا کہ یہ 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. ان پر جزم پڑھیں تب بھی قلقلہ ہوگا اور ان پر رکیں تو تب بھی قلقلہ ہوگا، وقف کریں تب بھی قلقلہ ہوگا. یہ یاد رکھیے. اور اس پر قلقلہ چھوٹ جائے گناہ نہیں ہے، معنی میں فرق نہیں آتا، البتہ حسن میں ضرور فرق آتا ہے. اور مومن کو چاہیے کہ ہر کام احسن طریقے سے کرے. اچھے انسان کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.